أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ایک تو عین سے عمل ہوتا ہے نا، عین میم لام عمل، اور ایک ہوتا ہے حمزہ سے حمزہ میم لام عمل، دونوں میں فرق ہے۔ یہ جو عمل کی بات ہو رہی نا، اس کی لمبی امید کو کہتے ہیں۔ لمبی امید، بہت زیادہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں ایک طویل امید لگائی ہوئی ہے، امید باندھی ہوئی ہے، یہ ہے اصل میں املا یملی املاً، لمبی مہلت دینے کو کہتے ہیں۔ وہ املی لہم ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی جو بات ہو رہی ہے یہاں پر انہیں سے یہاں بیان کیا گیا، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط، بڑی مضبوط اور بہت پختہ ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں؟ ساتھی کون؟ کس ساتھی کی بات ہو رہی ہے؟ صاحب، آپ اردو میں بھی صاحب بولتے ہیں نا، یہ با آ گیا یہاں پہ، بصاحبہم، ما بصاحبہم من جنہ، جنہ وہی جنون اور جنات جسے آپ اردو میں بولتے ہیں۔ کوئی جنون نہیں لاحق ہے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ تو صاف صاف ڈرانے والے ہیں، کس سے؟ اللہ کے عذاب سے۔ وہ نذیر ہیں اور واضح طور پر ڈرانے والے ہیں، کھلے طور پر صاف صاف بات پہنچا دیتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں ڈالی، ان پر توجہ نہیں کی، ان پر نظر نہیں ڈالی، اور اس پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو؟ پھر اس کے بعد وہ کس پر یا کس بات پر، کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ کس کے بعد؟ اس قرآن کے بعد۔ اس قرآن کے بعد اب کون سی ایسی چیز آئے گی جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ جب قرآن ان کو سمجھ نہیں آئے گا، اب قرآن کے بعد کون سی ایسی نصیحت آئے گی جو ان کے دل پہ اثر کرے؟ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ اعراف اور 9ویں سپارے کی۔ سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر 183 سے 185 ہے۔ آیت کا جو ربط ہے ابھی پیچھے ہی سے ہے، اس کا جو بات پیچھے سے چل رہی تھی یہ اسی کا تسلسل ہے، ابھی اسی کی کڑی ہے، الگ سے کوئی بات ابھی نہیں آئی ہے۔ تو یہاں بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ کفار کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ ان کی طرف جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اور اس نبی کے فضل و کمال، صدق و مقال کا ان لوگوں کو اچھی طرح اعتراف بھی ہے، انہیں معلوم بھی ہے۔ اس کی قبل از نبوت 40 سالہ زندگی کے سارے شب و روز ان کے سامنے ہیں، اور یہ کائنات کی ایک جو کتاب ہے، کائنات بھی تو ایک کتاب ہے، یہ کائنات کی کتاب جو کھول کر ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے، کس کے سامنے؟ میرے اور آپ کے سامنے، اور مجھ جیسے جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جس کے ہر صفحے پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے روشن دلائل کیا ہیں؟ نقش ہیں، ثبت ہیں، ڈیکوریٹ ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہر ڈائیگرام پر اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ چمک رہی ہے۔ ان میں کیوں تأمل کرتے نہیں ہیں؟ ان میں کیوں غور کرتے نہیں ہیں؟ ان میں کیوں تفکر کرتے نہیں ہیں؟ سوچئے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کی ابھی اتنی کیا جلدی ہے؟ ابھی کیا جلدی پڑی ہے؟ ابھی تو جوانی ہے، عیش کرو، موج کرو۔ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ان کو کوئی جلدی نہیں ہے؟ ابھی بڑھاپے میں دیکھیں گے، جب بڑھاپا آئے گا تو دیکھیں گے، جب جسم ڈھل جائے گا تو دیکھیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے۔ ایمان لانا اگر ضروری بھی ہوا تو بڑھاپے میں لے آئیں گے،
نعوذ باللہ. لیکن وہ کتنے نادان ہیں، کتنے ناسمجھ ہیں، کتنے بیوقوف ہیں. انہیں کیا پتہ کہ موت کا پیغام ابھی آ جائے اور انہیں یہاں سے عین جوانی، عین شباب میں کوچ کرنا پڑ جائے. یہ جگمگاتی ہوئی خوبصورت دنیا سے ان کو نکل کر اندھیری قبر میں جانا پڑ جائے. پھر وہ کیا کریں گے؟ کیا کبھی وہ اس بات پر سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ اگر قرآن جیسی پاکیزہ اور مؤثر کتاب پر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اور کون سی ایسی کتاب آئے گی؟ کون ایسا ناصح آئے گا؟ کس کا سمجھانا بجھانا اتنا نفع دے گا؟ جب قرآن جیسی کتاب، مالک کی بھیجی ہوئی کتاب اثر نہیں کرے گی تو کس کی نصیحت اثر کرے گی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیا سوچا؟ نہیں سوچا نا. ہیں کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کر وہ ایمان لائیں گے؟ اس کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے جس کو وہ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی اور پھر وہ ایمان قبول کر لیں گے؟ انہیں بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے، بار بار ان کے سارے شبہات کو دور کیا جا رہا ہے، ان کے سارے بہانوں کا جواب دیا جا رہا ہے تاکہ کسی کو مجال معذرت نہ رہے. ٹھیک ہے، کوئی آپ پھر عذر پیش نہ کر سکیں اور کوئی آرگومنٹس آپ کے پھر قبول بھی نہ کیے جائیں. پھر کیا کریں گے؟ یہ آیات مبارکہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہیں، مجھے آپ کو ہلا رہی ہیں، جگا بھی رہی ہیں. ان قیدی متین، ذرا غور تو کیجئے. یہ متین بہت سے لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا متین. ذرا غور کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے. جس کی کسی ہیلا اور تدبیر سے آپ مدافعت نہیں کی جا سکتی، آپ تصور نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو اسے بھاگ کر جانے نہیں دیتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات تلاوت کی وہ میں آپ کو سناتی ہوں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. یہ بخاری شریف ہے، کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4686 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر انہیں چھوڑتا نہیں. تو پھر کیا ہے؟ نہیں چھوڑتا. راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہے. کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو ظلم کرتے رہتے ہیں. ظلم سب سے پہلے اپنے ہی پہ کرتا ہے نا، تو اس لیے اپنے اوپر. تو بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے. لیکن ان آیات اور احادیث میں سبق ان کے لیے ہے جو واقعی اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور ایمان اور یقین رکھتے ہیں. جن کو ایمانی نہ ہو، صرف زبانی کلامی ایسے ہی باتیں سن لی اور کر لی، باقی ان کا سارا فوکس دنیا پہ ہے، تو وہ ان باتوں پہ نہ اثر لیتے ہیں اور نہ ہی کوئی اثر ظاہر کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی اثر ان کے دلوں میں اس کی قبولیت کی گنجائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دلوں سے بچائے اور ایسے دلوں کی سختی سے بچائے. اصل بات ہے ایمان کی. اگر آپ کا یہ ایمان ہے، یقینی بات ہے کہ سامنے آگ ہے اور اگر یہاں سے بھاگے نہیں تو آگ پکڑ لے گی، تو آپ ایک دفعہ کیا، آپ تو بار بار بھاگ جائیں گے. دور سے بھی آپ وہاں سے کھڑا ہونا پسند نہیں کریں گے کہ اگر یہ آگ واقعی مجھے جلا دے گی، پتہ چل جائے ڈاکو کھڑا ہوا ہے آگے سامنے، تو آپ گاڑی ظاہر پیچھے الٹی بھگائیں گے. لازمی بات ہے، یقینی بات ہونی چاہیے. لیکن بات ہے یہاں پر یقین کمزور ہے. جن کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہ واقعی جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے آنسو نہیں تھمتے، پھر وہ روتے ہیں اور پھر یقین رکھتے ہیں کہ میرے رب کا کلام ہے، تو وہ اس سے اپنی حفاظت کی بھرپور اپنی پوری زندگی کی کوشش لگا دیتے ہیں. یہی بات ہے. اولم یہ تفکرو، یہ دیکھیے نا، تفکر کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں نا ہمیں تو ساری ٹینشنز ہوتی ہیں، ہم نے اتنی ٹینشنیں لی ہوئی ہیں، اتنی پالی ہوئی ہیں، انزائٹی کا بھی شکار ہیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں کس کس چیز کا شکار ہیں، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے. پتہ نہیں کتنے ہم ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے رہتے ہیں، سائیکی کے مریض ہو گئے ہیں. لیکن اگر فکر نہیں ہے تو آخرت کی تو نہیں ہے، باقی دنیا کی تو ہے. بہت زیادہ دنیا کی فکر ہے، دنیا کی فکر میں پاگل ہوئے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے
تو موت کی فکر نہیں ہے کہ موت کیسے آئے گی. اگر نہیں ہے فکر تو قبر کی نہیں ہے کہ قبر کے دن رات کیسے گزریں گے. اگر نہیں ہے تو قبر سے اٹھنے والے دن کی کوئی فکر نہیں ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو مرنے سے لے کے مرنے کے بعد تک کی کوئی فکر ہماری زندگی میں کہیں ہے ہی نہیں. کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں, کوئی ذکر ہے ہی نہیں. مگر ہے اگر تو صرف دنیا کی ہے, دنیا کے مستقبل کی ہے, دنیا کے سارے کاروبار کی فکر ہے, اور ساری ٹینشنیں ہیں بھی اسی وجہ سے. لیکن نہیں ہے تو صرف آخرت کی نہیں ہے. اولم یتفکروا, کیا تمہیں کوئی فکر نہیں ہے, کوئی تفکر نہیں ہے؟ سوچو تم تھوڑی دیر کے لیے, کیا انہوں نے غور نہیں کیا, تفکر نہیں کیا؟ ہاں, ہماری آیات کی تکذیب کرنے والے ان لوگوں نے کہ ما بصاحبہم من جنہ, ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کیا مجنوں ایسے ہوتے ہیں کیا؟ ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ انہوں نے کسی مجنوں کو نہیں دیکھا. یہ جنون اصل میں ہم اردو میں تو مجنوں پاگل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس مجنوں کی آپ دنیا میں بات کرتے ہیں نا, لیلا مجنوں, یہ وہ مجنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ جو اردو میں پاگل جس کو کہتے ہیں اس کو عربی میں جنون یا جنہ کہتے ہیں. اور جنہ کہتے بھی اس لیے اس کو ہے نا, جن آپ جانتے ہیں چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب انسان پاگل ہو جاتا ہے نا, مجنوں ہو جاتا ہے, جنون سوار ہوتا ہے, تو اس کی عقل بھی بند ہو جاتی ہے, عقل نظر نہیں آتی. اس کے کسی عمل سے آپ کو عقل جو ہے نا شو نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ ایک دیوانگی سی کیفیت ہوتی ہے. ہنس رہا ہے تو پتہ ہی نہیں کیوں ہنس رہا ہے, رو رہا ہے تو پتہ ہی نہیں کیوں رو رہا ہے. ٹھیک ہے, چل رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں چل رہا ہے. تو وہ اسی لیے باغ کو بھی جنون اسی آپ دیکھ, جنات کہتے ہیں نا, جنات کیوں کہتے ہیں کہ باغ جو ہے زمین کو چھپا دیتا ہے, چھپ جاتی ہے ہر چیز. گھنے باغات ہوتے ہیں اور پتے ایک دوسرے پہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں, زمین نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, اچھا, جن کو بھی اسی لیے جن کہتے ہیں. جن آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہی ہوگا, ہو سکتا ہے کھا بھی رہا ہو, پی بھی رہا ہو, آپ کے ساتھ سو بھی رہا ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, اسی لیے اس کو بھی کہتے ہیں جنین. اسی طریقے سے وہ بچہ جو بھی پیدا نہیں ہوا اس کو بھی کہتے ہیں, وہ بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ بہت تفصیل کی اب ضرورت نہیں ہے. میں نے کافی حد تک آپ کو بتا دیا کہ جنون اور جنہ سے یہاں کیا مراد ہے. اس سے پہلے جو اوپر آیات بیان ہوئی ہیں ان میں ان کی جو غفلت تھی اور بے رخی, اس سے ان کو آگاہ کیا گیا تھا, تنبیہ کی گئی تھی. ٹھیک ہے, ان کو وارننگ دی گئی تھی. اب یہاں سے نبوت پر ان کے جو شبہات ہیں ان کی تردید کی جا رہی ہے. کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کے دو جواب دیے. ایک یہ کہ کبھی تم نے سوچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور جگہ سے نہیں آئے, تمہارے ساتھی ہیں, تم ہی میں رہتے ہیں, تم ان سے خوب واقف ہو. انہوں نے 40 برس تم میں گزارے ہیں. کچھ غور تو کرو, ہیں کیا پاگل ایسے ہوتے ہیں؟ تم نے کبھی پاگلوں کو دیکھا نہیں ہے؟ صاحبکم, تمہارے ساتھی, کوئی اور نہیں, تمہارے ساتھی کے لفظ میں یہی جواب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی جگہ ہم پڑھیں گے ابھی سورہ یونس وغیرہ میں بھی. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ جن باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں, مثلا سب سے پہلی بات کیا ہے؟ توحید ہے, لا الہ الا اللہ. پھر نماز ہے, صدقہ, صلہ رحمی, پاک دامنی اور صدق وغیرہ. ان میں سے کون سی چیز جنون ہے؟ کس چیز کو آپ جنون سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ یا آپ کی جو عادات و خصائل میں کون سی چیز ہے جسے جنون کہا جا سکے کہ یہ جنون کی کیفیت ہے؟ آپ تو محض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے عذاب سے علی الاعلان کھلم کھلا صاف طور پر ڈرانے والے ہیں, اور بس. اور ڈراتے بھی اتنے پیار اور شفقت سے ہیں, سمجھاتے ہوئے بھی اتنے خوبصورت انداز سے ہیں کہ ایک بہت بڑا اناڑی بھی ہو نا, ناسمجھ بھی ہو نا, عرب کے جیسے ریگستانوں کے بدو بھی ہو نا, تو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں. وہ بھی دامن رحمت میں آ کر جو ہے وہ بھی سکون حاصل کرتے ہیں. ایسا انداز ہے, ہمارے یہاں جیسا ہم جیسے لوگوں جیسا انداز بھی نہیں ہے. انداز بھی ایسا مشفقانہ ہے, ایسا حسین اور خوبصورت انداز ہے کہ بڑے بڑے لوگ دیوانے بن جاتے ہیں.
اور جس خوبصورت اور حسین اور کہہ سکتے ہیں آپ کے وارفتگی سے انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے انکار کے باوجود جس خلوص سے انہیں گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، اسے دیکھ کر کفار یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کا دماغ نعوذ باللہ درست نہیں ہے، انہیں جنون کا عارضہ ہے۔ یہ بات وہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک طرف اتنی شقاوت، اتنی سختی، اور ایک طرف ایسی سخاوت کہ بغیر طلب کے بھی بھلائی کو دیے ہی جانا ہے، خیر کو بانٹتے ہی جانا ہے۔ تو وہ بیچارے ظاہر ہے جس کی جتنی سمجھ ہوگی اتنی ہی تو بات کرے گا، اتنا ہی تو سمجھے گا۔ وہ سمجھے کہ ان کو جنون لاحق ہو گیا ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں، اور اتنے سرد مہری کے ساتھ، اتنے جفاکشی کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں، اور پھر بھی یہ اس کے بدلے میں اس سرگرمی اور خلوص و محبت کے یعنی سمجھ لیں کہ پیار کے اور شفقت کے انداز میں ہمیں سمجھائے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ نیکی کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ وہ نذیر مبین ہیں۔ تو جب نذیر مبین ہیں تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں، اور ایسا ہی ان کو کرنا چاہیے، یہی ان کا عہدہ ہے۔ ان کا ظرف بہت اونچا ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ تو اس لیے تمہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں، کیونکہ وہ صاف انداز میں ڈرانے والے ہیں، اور شفقت کرنا ان کے مزاج میں ہے، ان کے اخلاق بہت بلند و بالا ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات، ملکوت ہے اصل میں، آپ ملک تو اردو میں بھی بولتے ہیں نا، یہ ملک فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ٹھیک ہے، سارے ملک اور ملکوت اللہ کے ہیں۔ ملک کے لفظ میں آپ نے واو اور تا کا اضافہ کر دیا تو معنی میں بھی کیا ہوا؟ وسعت پیدا ہو گئی، تو یہ وسعت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی عظیم الشان سلطنت۔ عظیم الشان سلطنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ سارا ملک اور ملکوت، زمین و آسمان اور اس کے درمیان اور جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ ہی اللہ، اللہ پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، تو بس وہی ہے، بادشاہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی اللہ ہے، اور اس کے علاوہ ساری بادشاہی پرانی ہو جاتی ہے، ساری بادشاہی بوڑھی ہو جاتی ہے، ساری بادشاہی فنا ہو جاتی ہے، لیکن وہ اللہ ایسی ملکوت و جبروت کہ اس کی بادشاہی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اس کی سلطنت عظیم الشان ہے، اور پوری کائنات کی ایک ایک چیز بلکہ ایک ایک ذرے سے ثابت ہو رہی ہے، اس لیے آسمان و زمین کی عظیم الشان سلطنت صرف اور صرف اسی کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ان الفاظ کے ساتھ یہ جو یہاں بیان ہو رہے ہیں، جو بھی بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی چیز پیدا فرمائی ہے اس کی طرف نگاہ کرنے کی بھی دعوت دی ہے۔ نگاہ کرو، اولم ینظروا، اتنی بڑی سلطنت کا ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور ایک ہے کہ اس کی عظیم الشان سلطنت کے کسی حصے میں کوئی خرابی، کوئی ٹکراؤ یا حادثہ نہیں ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، یہاں کیا بیان کیا؟ اور کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقررہ وقت بالکل قریب آ پہنچا ہو؟ یعنی موت کا مقررہ وقت تو کسی کو معلوم نہیں نا، انسان کو کم از کم یہی سمجھ کر اپنے عقائد و اعمال کی جانچ پڑتال کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح ڈگر پر نہ چل رہا ہو، اس کا راستہ غلط ہو، اس نے جو ٹریک پکڑا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے 5%، 5% چلیں، آپ 2% آپ لگا لیں، 2% آپ سوچ لیں، 1% سوچ لیں اگر غلط ہوئے تو کیا ہوگا، اور اگر 1% ہے آپ کا 99 سے بدل گیا تو کیا ہوگا، اگر آپ کا پورا غلط ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ واپسی کا کوئی چانس ہے نہیں ہے، تو پھر کتنا زیادہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، کتنا سوچنا چاہیے۔ لیکن کتنی دکھ بھری داستان ہے
کہ کوئی ایک لمحے کو سوچنے کو تیار نہیں ہے، سب اپنے اپنے حال اور اپنے مال میں مست ہیں. ایسا مطلب یعنی دیکھیے نا کتنی دکھ بھری داستان ہے کہ کوئی سننے سمجھنے کو تیار نہیں ہے. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہو سکتا ہے موت آج رات میں آ جائے، کل سوچنے کا موقع نہ ملے، سوچیے تھوڑی دیر کے لیے تو اپنے اعمال کے لیے کتنی فکر کرنی چاہیے ہمیں کہ شاید موت کی گھڑی قریب آ گئی ہو، شاید صبح نکلے تو ہیں، شام کو شاید زندہ نہ بچ سکیں. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے کہ یہ بدبخت اتنا بھی نہیں سمجھتے. کتنی بڑی بدبختی ہے، خوش بختی تو نہیں کہہ سکتے کسی بھی صورت میں اس کو، کسی بھی صورت میں اس کو کیسے آپ خوش بختی کہہ سکتے. فَبِأَيِّ سو بتاؤ تو صحیح وہ کون سی ایسی چیز ہے، ہیں ایون کون سی، کیا کیا ہے وہ حدیث، کون سی حدیث آئے گی اب ہیں اس کے بعد، بعدہ اس کے بعد، کہ جس پر وہ لوگ ایمان لائیں گے قرآن کے بعد، اللہ کی باتوں کے بعد، اللہ کے بیان کے بعد. ہیں سوچو صحیح، یعنی قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہوگا، اور اس سے بہتر نصیحت کس کی ہوگی، اور اس سے بہتر نصیحت کس کتاب میں ہوگی. کون سے یونیورسٹی کا جو لیکچرار ہے، پروفیسر ہے، ہیں وہ کون سبق پڑھائے گا، بتاؤ کس کی کتاب ہو سکتی ہے، کس کی ہوگی. اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر سمجھانے والا اور کون ہوگا، کون سمجھائے گا. ہیں جب محمد رسول اللہ کی بات تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اب ان سے بہتر آپ کو کون سمجھانے والا آپ کو ٹیچر ملے گا. اس سے بہترین ٹیچنگ کون کر سکتا ہے بتائیے، جس کی باتوں پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. سوچئے پھر سوچئے پھر سوچئے. لیکن قرآن کی تلاوت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، اب آئندہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کے ایمان نہ لانے کا اصل باعث، اصل وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا. ان کا تکبر، سرکشی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تھا اور اسی چیز نے انہیں غور و فکر کرنے سے روک دیا تھا. لیکن قرآن بار بار دعوت دے رہا ہے، دیکھو، غور کرو، سوچو، سمجھو، شاید تمہیں پلٹ جانے کا، لوٹ آنے کا تمہیں موقع مل جائے. اپنے جو تمہاری یعنی بری روش ہے اس کو شاید تم چینج کر لو. ہو سکتا ہے تمہارے اندر یہ جو صلاحیتیں ہیں بیدار ہو جائیں، ہو سکتا ہے کبھی وہ جاگ جائیں. سوتا ہوا انسان جیسے جاگ جاتا ہے، ایسے ہی ہو سکتا ہے وہ بھی جاگ جائیں. جس کو سبق کو آپ بھولے ہوئے ہو سکتا ہے یاد آ جائیں. ہو سکتا ہے گرد اور مٹی نے اتنا زیادہ اس کو دبا دیا ہے کہ وہ صاف نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ صاف کرتے رہیں، صاف کرتے رہیں، ہو سکتا ہے صفائی ہو جائے. وہ ہے نہیں فارسی کا شعر، سیقلیقن سیقلیقن سیقلیق. آپ پالش کرتے رہیں، آپ کا کام یہی ہے، قرآن پڑھ آپ سناتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی گوشے میں وہ گھس جائے اور اثر کر ہی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہماری آیات کی تکذیب کرنے والے ان لوگوں نے کیا آسمانوں اور زمین میں ہماری حکومت، ہماری سلطنت، ہماری شاہان شان، عظیم الشان بادشاہت کو نہیں دیکھا، اور نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کیا پیدا فرمایا ہے، کیسے کیسے اس کی پیدائش اور تخلیق ہے. سوچو، اس پر غور کرو، عبرت حاصل کرو اور اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو. شاید جان لو کہ یہ حکومت اور سلطنت اللہ کی ہے، جس کی کوئی نہ نظیر ہے اور نہ کوئی شبیہ. ٹھیک ہے، اس کی کوئی شبیہ بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ہے، وہ بے نظیر و بے مثال ہے. اور یہ سارا کارخانہ قدرت اسی ذات گرامی نے سجایا ہے جو اس بات کی مستحق ہے کہ نہایت اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے. اگر یہ لوگ اس بات پر غور کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، اس کے رسول کی تصدیق کریں گے، بتائیں گے کہ یہ رسول سچے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے تھے وہ سچ ہے، یہ کتاب قرآن سچ ہے، اور اس کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کر لیں گے جس مالک نے اس کو بھیجا ہے، اور معبودان باطلہ کو ترک کر دیں گے، فضولیات کو چھوڑ دیں گے، اور اس بات سے ڈریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی موت کا وقت ابھی نہ آ جائے، کہیں اچانک نہ آ جائے، کہیں چلتے پھرتے نہ آ جائے، کہیں بیٹھے بیٹھے نہ آ جائے، اور کہیں وہ اپنے کفر ہی پر فوت ہو کر جہنم رسید نہ ہو جائیں. اس لیے آپ ڈراتے رہیے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچاتے رہیے.
اسی لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہیں سوچئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈرانے اور سمجھانے کے بعد اب یہ اور کس ڈر اور خوف پر ایمان لائیں گے؟ اگر یہ لوگ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات میں مذکور ہے، تو پھر یہ لوگ اور کس بات کی تصدیق کریں گے؟ کس بات کو مانیں گے؟ کس بات کو سمجھیں گے؟ اور سچائی بھی یہ ہے کہ جن لوگوں نے دل سے غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر لی، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ وہ جہاں بھی تھے اور جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، وہ فوراً چینج ہو گئے، ان کے اندر اثر ہوا اس کا، ایسی بات نہیں ہے۔ جس ایج میں بھی تھے، وہ ٹین ایج کے لوگ ہوں یا 15 ایج کے لوگ ہوں، ٹھیک ہے، یا اوپر کے ہوں یا نیچے کے ہوں، ٹھیک ہے، یا بیچ کے ہوں، وہ فوراً چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ بچپن اور پچپن ہر صورت میں اثر کرتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کیسے، جس زمین میں آپ بیج ڈال رہے ہیں وہ زمین ہے کیسی۔ تو بس یہ ہے، پہلے زمین تیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محنت کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بدو کیسے تھے، عرب کے بدو، لیکن وہ کیسے ہو گئے، پوری دنیا کے شاگرد، وہ استاد بن گئے، پوری دنیا کو اپنا شاگرد بنا لیا۔ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کیسے لوگ تھے، اللہ نے کیسے لوگوں کو درمیان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، اور وہ کیا سے کیا بن گئے ہیں۔ ہم ان کو صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، صحابہ، صحابی۔ انہوں نے اپنا تن من دھن تو قربان کیا ہی کیا۔ آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ بیوی بچے بھی قربان کر دیے، ماں باپ بھی قربان کر دیے، بہن بھائی بھی قربان کر دیے، اپنا وطن قربان کر دیا، اپنا مال قربان کر دیا، اپنے نفس کو قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، بس فرما دیا، سنا اور مان لیا، سمعنا و اطعنا، بس لبیک و سعدیک، ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ اور آج بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے نبی کی امت میں تشریف لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ابھی بھی رکھا ہوا ہے کہ چینج ہو جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، قرآن کو اپنا نصب العین بنا لیتے ہیں وہ، اور قرآن کے مطابق زندگی بنا لیتے ہیں، بدل جاتے ہیں وہ۔ ان کے نزدیک، ان کے پیش نظر صرف اور صرف آخرت ہوتی ہے، کیونکہ جوانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کا ایک نشہ ایک تھوڑی دیر کا ہی ہوتا ہے، اتر جاتا ہے، بہت جلدی اتر جاتا ہے، تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ہر چیز سے انسان بہت جلدی اکتا بھی جاتا ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ اب ذرا آپ ان احادیث، اور حدیث تو نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت کو آپ حدیث اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، یعنی قرآن کی ان آیات کی روشنی میں آپ ذرا اپنا سبق غور تو کریں کہ دیکھیے یہ بات آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ آپ کو اس مالک، اس عظیم الشان شاہان شان بادشاہ کی بات اگر اثر نہیں کر رہی ہے، اس کا کلام اگر اثر نہیں کر رہا ہے، بات آپ نہیں مان رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سا دنیا میں آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے، سب چیز سے ہٹ کر آپ دنیا کے قوانین پہ، دنیا کے جو اصول بنائے گئے ہیں اس پہ غور کریں کہ کیا عدالت عظمیٰ کا کوئی حکم ہو آپ انکار کر سکتے ہیں؟ عدالت عظمیٰ نے آپ پر اگر کوئی حکم نافذ کیا ہو کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی حکم عدولی کریں؟ کر سکتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے حالات سے پوچھیں، اپنے معاملات سے پوچھیں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں۔ کیا آپ کبھی اس بات کی جرات کر سکتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے قاضی کا کوئی فیصلہ ہو، جج کا فیصلہ ہو، آپ کے حق میں ہو یا خلاف ہو، کیا آپ وہاں پر نافرمانی کر سکتے ہیں اس کی؟ کیا وزیر اعظم کے حکم کی، بڑے سے بڑے بادشاہ کے حکم کی، جو سب کا چیف ہو، کیا اس کی بات کو آپ رد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لازمی بات ہے۔ اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اس کا نتیجہ بھی بہت ہی بھیانک ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں پھر پھانسی کا بھی حکم نامہ جاری ہو جائے، اور آپ لاکھ چیخو پکار کریں، آپ کو سلاخوں کے پیچھے بند کر کے اس کے بعد آپ کو پھانسی کے گھاٹ بھی، موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے بغاوت تو کسی سے بھی برداشت نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ آپ کو
جو بھی قوانین ہیں وہ تو فالو کرنے پڑتے ہیں، جو بھی اصول ہیں وہ تو آپ کو ماننے پڑتے ہیں ہر صورت میں۔ تو اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے بس جتنی بات ہے اتنی پہ غور کر کے مزید غور کیجیے گا، اور پھر سوچئے گا کہ کیا وہ مالک عدالت عظمیٰ بھی جس کے سامنے جواب دہ ہے، اس مالک کی نافرمانی ہم کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی گنجائش نکلتی ہے؟ اگر نکلتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں نکلتی تو پھر کیا کریں گے؟ یہاں تو آپ نے سلاخوں کے پیچھے جانا ہے یا زیادہ سے زیادہ جان سے گزر جانا ہے، وہ تو جان بھی جانی ہے، ہر صورت میں مرنا ہی ہے، اور سلاخوں کے پیچھے نہیں تو قبر میں تو جانا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کون سا اس سے کم ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں نا، اگر گناہ کر کے گئے تو وہ جیل میں تو پھر بھی آپ کو روٹی مل جاتی ہے، تھوڑی بہت آپ کے ساتھ نرمی ہو سکتی ہے، لیکن قبر میں کون آئے گا نرمی کرنے؟ سوچ لیں۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ جب آپ یہاں نافرمانی نہیں کر سکتے تو اللہ کے دربار میں پھر آپ کا کیا بنے گا وہاں پر؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچے تو صحیح، کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی تعلق ہو، اپنے مالک کے لیے سوچے، اپنے بارے میں سوچے میرا کیا بنے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہاں کی تو ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے، جوانی بھی ہے وہ بھی پرانی ہو جاتی ہے، انسان کی طاقت بھی ہے وہ بھی جو ہے سب چھین لی جاتی ہے، طاقت بھی سب ختم ہو جاتا ہے، عہدہ بھی ایک مقررہ وقت تک عہدہ ہے نا ہر ایک کا، آپ دیکھ لیں سب کے ریٹائرمنٹ کے جو ہے ظاہر ہے اس کے بھی ٹائمنگس ہوتے ہیں، ایک ایج ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بتائیں کہ جب ہر چیز کا ایک وقت ہے اور پھر اس وقت کے بعد پھر وہ وقت ڈھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ایٹ دی اینڈ کیا ہونا ہے، کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں، موت ہوگی، بیماری ہوگی، بڑھاپا ہوگا، بس یہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا بھی آپ نے جو بھی آپ کا نشہ ہے سب نشہ اتر جانا ہے، سارا نشہ کہتے ہیں نا ہرن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ ابھی کسی کی بھی چال چلیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو حکم تو دیا گیا نا مسلمانوں والی چال چلیں۔ ایک محاورہ سنتے آئے ہیں، کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا، ٹھیک ہے؟ یا کوا ہنس کی چال چلا تو کیا ہوا، اس کے پاؤں ہی پھٹ گئے، ظاہر تھا نہیں اس لائق نا، تو ایسا نہ کریں، اپنی بساط بھر اپنے مالک کی مانیں، جبھی آپ کے لیے اور ہمارے لیے خلاصی کا سامان ہو سکتا ہے، ادروائز تو پھر آپ نا وہ کہتے ہیں نا شیخ چلی کا پلاؤ ہے نا، شیخ چلی جو پلاؤ پکاتا رہتا ہے، کھاتا تو نہیں ہے بیچارہ، کھا نہیں پاتا، صرف پکاتا ہی تو ہے، خیالوں میں پکاتا ہے، خیالوں ہی میں شاید پیٹ اگر بھر جائے تو اور بات ہے، لیکن ویسے تو ظاہر ہے وہ کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی، تو آپ خیالی دنیا سے باہر آئیں، آپ حقیقی دنیا میں قدم رکھیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ظاہر ہے ڈرامہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، ڈرامے کے بہادروں پہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے ہیروئن پہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ سب فضول حرکتیں ہیں، حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیں، حقیقت سے اپنا رابطہ رکھیں، تو خیالی دنیا سے باہر آئیں، اپنے مالک کی جو عدالت عظمیٰ کا جو کہنا چاہیے کہ عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے، جو بادشاہ ہے واقعی، جو سبحان و قدوس و سبوح ہے، اس کی مانیں، اس کے حکم کے خلاف ورزی نہ کریں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہر روز تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیا کریں، ممکن ہے کہ ہمارے دل پہ آج نہیں تو کل اثر کر جائے، اور ہر روز توبہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں قرآن کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔